لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام عبداللہ عزیز، قرآن مجید کی اس مشہور آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف مل رہا ہے. لہذا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی آیت کے ذیل میں چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مؤمنین میں کچھ مرد میدان ایسے ہیں، کچھ بہادر، کچھ شجاع، کچھ جیالے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جس راہ پر گامزن رہے اس وقت تک، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیا، اس راہ میں قربان ہو گئے، اپنا سب کچھ لٹا دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں ہیں کہ وہ وقت آئے، وہ ساعت آئے، وہ گھڑی آئے اور وہ بھی اس فوز عظیم پر فائز ہوں. اور ان کے اندر نہ عزم میں کسی قسم کی تبدیلی ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کسی قسم کی طریقے کی تبدیلی اور تغیر ان کے وجود میں نہیں ہوتا. حالات کیسے ہی بدلتے کیوں نہ رہیں، لیکن وہ اپنے اسی عہد و پیمان کے ساتھ اسی راستے کے اوپر گامزن رہتے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ واقعہ کربلا اور میدان کربلا کہ جو ہم پرستی، ہم جوئی اور ہم طلبی کا بہترین اسوہ اور نمونہ ہے اور بہترین مرکز ہے، کہ جس نے کائنات میں بسنے والے سارے انسان عالم بشریت کے اندر روح آزادی اور روح انقلاب ہوتی ہے. کربلا نے سوئے ہوئے ضمیر کو اس انداز سے جگایا
کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی بیداری کی لہر اٹھتی ہے وہ اسی کربلا کے انقلاب کا اثر ہے۔ انقلاب کربلا جو تا صبح قیامت اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ خود بھی باقی ہے، اور اس سے مشتق ہونے والے نہ معلوم نہ جانے کتنے انقلابات دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور کامیاب ہوتے رہیں گے۔ حق پر ہر حق پرست اور حریت پرست انسان چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، اگرچہ اس زمانے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لاشعوری طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا آج کے دور میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو، اقصی نقاط عالم میں رہنے والا، دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد بھی شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کربلا کے بارے میں نہیں معلوم، بلو یہ اجمالی ہی صحیح، لیکن اسے معلوم بہرحال ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ دنیا میں ہونے والے بہت سارے احتجاجات، مظاہرے، کہ جن افراد کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تشیع سے نہیں ہے، لیکن اگر ہم ذرا غور کریں، دیکھیں تو جو نعرہ بلند کرتے ہیں، جو چیزیں لکھ کر کے وہ سامنے اٹھاتے ہیں، ان سب میں کربلا والوں کے اقوال کی ایک جھلک بہرحال پائی جاتی ہے۔ آج میں نے پہلے بھی شاید یہ جملہ کہا تھا کہ کربلا ہر زمانے میں لازم رہی ہے اس کو سمجھنا، مگر ہر زمانے سے زیادہ آج کربلا کو سمجھنا اور سمجھانا واجب ہے، اس لیے کہ چاروں طرف فتنہ و فساد ہے۔ فتنہ برپا کرنے والے ظالمین، اپنے کو بہت کچھ سمجھنے والے، کہ جو اپنے نظام ناقص میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا لشکر ہمارے پاس ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ سب ہمارے زیر اثر ہیں، ہمارے زیر نظر ہیں، لہذا ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہمارے آگے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کربلا کو سمجھیں اور سمجھائیں، تاکہ وہ ظالمین بھی یہ سن لیں کہ کوئی بھی دور ایسا نہیں رہا ہے کہ یہاں ظالم کے سامنے کوئی آواز بلند کرنے والا نہ رہا ہو۔ حسین ابن علی نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے آواز بلند کر کے اسے سرنگوں کر کے بتا دیا کہ جو طاقت پروردگار کی دی ہوئی ہے، اس کے سامنے دنیا میں حاصل کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا کربلا کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر تفصیل میں جائے ورنہ گفتگو کرنے کے لیے بہت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو درس دیا ہے، پیغمبر اکرم نے، قرآن مجید نے جس چیز کو بار بار جس کی تاکید کی ہے، اور وہ ہے جہاد۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں میں نے ایک لفظ سے بحث کی تھی، سیاست، کہ جس کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے آج، جبکہ سیاست ایک مقدس ترین لفظ کا نام ہے، کہ جو انسان اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اپنے نمائندے خاص کو بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے یہ خود جہاد۔ آج پوری دنیا میں اس لفظ جہاد کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ کائنات کا ہر انسان اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیے بغیر خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ وہ لفظ اسلام ہراسی کا آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ دشمنوں نے خود مسلمان نما افراد، منافقین کا ایک گروہ،
یا جو کہا جائے کہ خود ساختہ وہ گروہ کہ جس کو اوپر اسلام کا لیبل لگا کر کے اور اسلام کا چولا پہنا کے اور اسلام کی ظاہری اعتبار سے صورت بنا کے اور میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پہچانوایا جائے کہ دیکھو اسلام کی صورت یہ ہے اور مسلمان کی شکل و صورت یہ ہے. جبکہ پیغمبر اکرم نے جو اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے، جو صورت، جو چہرہ پیش کیا ہے اسلام کا، پیغمبر اکرم نے اور کربلا والوں نے اسلام کا جو چہرہ پیش کیا ہے وہ اس چہرے سے بہت ہی الگ ہے، بہت ہی مختلف ہے. پیغمبر اکرم نے جو چہرہ اسلام کا پیش کیا تھا، پورے 50 سال میں اس چہرے کو مس کر کے یزید ایک نیا چہرہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. حسین ابن علی نے اس چہرے کے اوپر سے وہ نقاب ہٹا کے میدان کربلا میں اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھا دیا. اور آج پھر اس چہرے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نیا چہرہ بنا کے، تاکہ لوگ اسلام اور مسلمان کے نام سے ڈرنے لگیں، لفظ جہاد سے ڈرنے لگے. جہاں لفظ جہاد آ گیا وہیں پر لوگوں کے اندر خوف و ہراس کہ یہ تو کوئی جہادی تنظیم ہے، یہ تو کوئی جہاد کرنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کا گھر اجاڑنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کا گلا کاٹ دینے والے ہیں، یہ تو یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کو لوٹ لینے والے ہیں، یہ تو غریبوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ تو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں. اتنا زیادہ اس کی تکرار کی گئی ہے کہ آج لوگ لفظ جہاد سے متنفر ہو گئے ہیں. وگرنہ اگر لفظ جہاد کے اوپر غور کیا جائے تو یہ اتنا مقدس لفظ ہے کہ جس جہاد کے لفظ کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ مفہوم ہرگز گلا کاٹ دینا نہیں ہے، ہرگز کسی کا گھر جلا دینا نہیں ہے، بلکہ جہاد جو اپنے اندر مفہوم لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کی جان لیے ہوئے حق کا سر اونچا کر دینا، اسی کا نام جہاد ہے. کسی سے حق حیات چھین کر کے اپنے کو منوا لینا اسے جہاد نہیں کہتے. بس یہیں سے ایک صرف 2 لفظ بڑی مختصر ہوگی انشاءاللہ. یہ لفظ جہاد 2 طریقے کے الفاظ ہیں جس کو خلط کر دیا گیا ہے. ایک ہے جنگ، حرب، قتال، اور ایک ہے جہاد. جب 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارائی کر لیں، اسلحہ نکل آئے، خنجر، بھالے، تیر، نیزے، شمشیر، توپ، ٹینک، میزائل، بندوق، یہ سب چیزیں جو چلنے لگے میدان میں، یہ جو دنیا والوں کا دستور ہے کہ جو اسلحے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو جب دونوں طرف سے اس طریقے کے اسلحے نکل آئے اور چلنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں تو اسے جہاد نہیں کہتے، اس کو قتال کہا جاتا ہے. لیکن اگر دونوں طرف لوگ سفارا ہو جائیں اور اس میں اسلحے کی ضرورت نہ پڑے اور مقصد بغیر اسلحہ چلائے بغیر کسی کی جان لیے حاصل ہو جائے تو اسے جہاد کہتے ہیں. ممکن ہے کہ اسلحہ چلانا بھی پڑ جائے راہ خدا میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسلحہ چل جائے. اسی لیے قتال صرف اسلحے کی بنیاد پر توجہ چاہوں گا. قتال اور جنگ اور حرب صرف اسلحے کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. کوئی نہتھا سپاہی میدان میں جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے قتال کیا ہے، ہم نے جنگ کیا ہے. لیکن جہاد بغیر اسلحے کے بھی ہو سکتا ہے. جہاد اپنے اخلاق سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے کردار سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قلم سے کسی کی جان نہیں لی جاتی، اخلاق کے ذریعے سے کسی کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے، اخلاق حسنہ اور کردار پیش کر کے کسی کا گھر اجاڑا نہیں جاتا ہے. جہاد ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، قتال صرف اسلحے کے ذریعے سے. اب ذرا سا یہاں پر ہم فرق دیکھیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب ہیں جانتے ہیں، لیکن توجہ ہونے کی ضرورت ہمارے جوانوں کو. میدان کارزار کہ جس کو محاذ جنگ کہا گیا، محل حرب، مقتل،
محراب عبادت کہ جہاں نہ انسان اسلحہ لے کے جاتا ہے، نہ ڈھیل پتھر اینٹ چاقو شمشیر لے کے جاتا ہے، جہاں انسان سر سجدہ خالق میں رکھتا ہے، اس کا نام خود دین میں، شریعت میں، قرآن میں اس کا نام ہے محراب۔ یعنی اصلی میدان جنگ، حرب کرنے کی جگہ میدان جنگ نہیں ہے، بلکہ اصلی جنگ کرنے کی جگہ مصلی عبادت ہے۔ حرب، محراب حرب سے آیا ہے۔ اس چیز کے اگر فرق کو ہم سمجھ لیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ یعنی بس یہی سے میں گفتگو کو آگے بڑھا کے سمجھ لیتا ہوں کہ مصلی عبادت پر انسان پروردگار کے سامنے سر تسلیم جھکا رہا ہے، سر سجدہ خالق میں رکھ رہا ہے، تو اس کا نام ہے محراب۔ محل حرب میں ہے انسان، مقام جنگ میں ہے انسان، مقام قتال میں ہے انسان۔ یہاں کس سے جنگ ہو رہی ہے، یہاں کون سی حرب و ضرب ہے، یہاں کون سی کمانیں کڑک رہی ہیں، یہاں کون سی تلوار چل رہی ہے، یہاں کون سے دو ٹینک اور میزائل چل رہے ہیں، لیکن نہیں، یہی سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اگر میدان کارزار میں کامیاب ہونا ہے تو پہلے یہاں کامیاب ہونا پڑے گا۔ اگر انسان یہاں ناکام ہو گیا تو ہر میدان میں ناکام ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ جس انسان کے اندر اپنے سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، وہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا جائے گا؟ پہلے انسان اپنے سے لڑنے کی طاقت پیدا کر لے، صلاحیت پیدا کر لے، تب جا کے کہیں دشمن کے سامنا کرنے کے لائق ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے، بہت توجہ، شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ، اور توجہ چاہوں گا، کہ جو لوگ خود سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اپنی اصلاح نہیں کر پائے، وہ ہر جنگ میں علم پھینک کر کے بھاگتے دکھائی دیے، لیکن جو محراب عبادت میں سرحد مار کے رو رہا ہے، اپنے اوپر اتنا قابو پا لیا، تو دنیا کا کوئی بھی دشمن، کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں علم پہ پتھر کاٹ کے نہ لوٹا ہو۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو کہ مناسبت بھی ہے، اسلام کے وقار کو بچایا کس نے ہے، آبرو اور عزت کی حفاظت کی کس نے ہے؟ تفصیل نہیں چاہوں گا، جملہ یاد آ گیا ہے اور مناسبت بھی ہے۔ ہمارا تاریخ کا مباحثہ ہو رہا تھا رفقا کے ساتھ، جس میں میں نے یہ کتاب میں ذکر ہوا تھا کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا علم جو بنایا، سب سے پہلا علم جو بنایا، وہ علم دیا جناب حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کو، اور 30 لوگوں کو ساتھ میں بھیجا اور کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیے ابو سفیان کے لشکر کے مقابلے میں، البتہ جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ لہذا نبی نے جب علم بنایا، پہلی میں بہت توجہ چاہوں گا، اشارہ کافی ہے، تو کسی ایرے غیرے کو ادھر ادھر والوں کو نہیں دیا۔ یہ تقریباً 8 مہینے گزر چکے تھے نبی کو مدینے میں آئے ہوئے، مکے سے 8 مہینے تقریباً گزر چکے تھے، مسجد النبی کی تعمیر ہو چکی تھی، صیغہ اخوت لوگوں میں جاری ہو چکا تھا۔ اب اسلام کے لشکر کی تشکیل کی باری تھی کہ لشکر بنایا جائے، لہذا نبی نے علم بنایا تو ایک ایسے امین کے ہاتھ میں دیا کہ جو اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے کہ نبی جھنڈا نہیں بنا رہے تھے، علم بنا رہے تھے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نبی پرچم اور جھنڈا نہیں بنا رہے تھے، نبی علم بنا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلا علم جو نبی نے حکم پروردگار سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد جناب حمزہ کے حوالے کیا ہے۔ جناب حمزہ ان کا لقب سید الشہداء ہے، جو اسلام کے سب سے پہلے علمدار ہیں۔ نبی نے انہیں علم امین سمجھا، تو یہ علم ان کے حوالے کیا، اس لیے ایک امین کے حوالے کیا، اس لیے شجاع اور بہادر کے حوالے کیا کہ وہ جھنڈا نہیں تھا، وہ علم تھا، وہ وقار اسلام تھا،
دل میں نفاق تھا، عزت نام کی شے کو جانتے نہیں تھے کہ عزت کسے کہتے ہیں، آبرو کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ذلیل و رسوا رہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتے رہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے اپنے کو بہت کچھ سمجھتے رہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے اپنے کو بہت کچھ سمجھتے رہے، جبکہ قانون الہی ہے، قانون پروردگاری ہے کہ تم اپنے کو کچھ نہ سمجھو، ہم تمہیں بہت کچھ بنا دیں گے، اور اگر اپنے کو بہت کچھ سمجھو گے تو کسی قابل نہ چھوڑیں گے۔ لہذا جس نے اس کو معمولی جھنڈا سمجھا میدان میں بھیج کے بھاگا، لیکن جس نے عزت اسلام سمجھا بازو کٹ گئے مگر جھکنے نہ دیا۔ اس عالم سے ایک خاص وابستگی ہے۔ اب وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتا چلوں کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، اس کے طبقات کو پلٹتے جائیں، سلسلے کو سلسلے سے ملاتے چلے جائیں، تو یہ عالم اتنے مقدس ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے۔ لشکر دونوں طرف تھے، رسول کی طرف بھی لشکر، بدر میں ابو سفیان کے لشکر بھی تھا، مولا علی کا لشکر تھا، معاویہ میں ابو سفیان کا لشکر تھا، امام حسن کا لشکر تھا، معاویہ کا لشکر تھا، حسین کا لشکر ہے، یزید کا لشکر ہے، لیکن دونوں طرف کے لشکر کے جھنڈے کو عالم نہیں کہا جائے گا، ورنہ مولا کائنات کے جنگ جمل میں مولا کائنات کے لشکر کا بھی ایک علم تھا، اور سامنے والے نے جو علم بنایا تھا ایک معظمہ کو بھگوان علم پیش کر دیا تھا۔ لہذا میں راہ سے بے راہ نہ ہوں تاکہ بات دوسری طرف نہ جانے پائے۔ لہذا جہاد اس چیز کا نام ہے کہ جب پروردگار عالم کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو اسی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو اسی کا نام جہاد بن جاتا ہے، لیکن اگر پروردگار عالم کی دی ہوئی صلاحیتوں میں خیانت کر دی جائے، اس کو کسی دوسری جگہ اغراض و مقاصد دنیا کے لیے اگر اس کو خرچ کر دیا جائے، چاہے تلوار چلائی جائے، چاہے قلم چلائی جائے، چاہے زبان کھولی جائے، تو وہ جہاد نہیں کہا جائے گا، وہ قتال کہا جائے گا، اس لیے کہ قتال ہمیشہ خیانت کار کرتے ہیں اور مجاہد کبھی خیانت کار نہیں ہوتے ہیں۔ ایمان کا دامن ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اعلان حق کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے خدمت میں لوگ آئے جنگ کر کے، فتح حاصل کر کے، فتح تو ایک ہی انسان حاصل کیا کرتا تھا لیکن نام سب کا ہو جایا کرتا تھا۔ جتنی بھی جنگیں ہیں فتح تو ایک ہی مولا کائنات ہی حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جو ہوتا تھا لشکر اسلام، مگر فتح مند ہو کر کے جب پلٹے اور خدمت پیغمبر میں آئے تو نبی نے کیا فرمایا؟ کہا ماشاء اللہ تم لوگ جیت گئے ہو، فتح مل گئی ہے، مبارک ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا یہ جو تم نے تلوار چلائی ہے، زخم کھائے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، خود اپنے برادروں کو شہید دیا ہے اور شہید ہو گئے ہیں تمہارے بھائی، یہ جہاد ابھی جہاد اصغر ہے، یہ جہاد اکبر نہیں ہے۔ لوگ گھبرا گئے کہ ہم تو بھوکے پیاسے پڑے رہے، اتنے دن تک میدان میں پڑے رہے، دشمن کا گھیراؤ کیا، ان کے تیر کھائے، ان کو مارا، ان کا مال لوٹ کے لے آئے، سب کچھ ہم نے کیا ہے، مگر نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے، وعلیکم بالجہاد الاکبر، اور ابھی بڑا جہاد تمہارے اوپر باقی ہے۔ لوگ گھبرا گئے کہ وہ جہاد اکبر اب کیا ہے، اس سے بڑا کیا ہے، اب کون سا میدان سر کرنا ہے ہمیں؟ لہذا نبی نے فوراً رجوع ڈالا کہ الشجاع من غلب ہوا، کہ شجاع سب سے بڑا بہادر وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے، جو اپنے خواہشات پر غالب آ جائے۔ لشکر اسلام میں بہت کم ایسے سپاہی دیکھے گئے ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں دونوں جہاد کرتے نظر آئے، جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں، جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں۔ اور میں خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت کم ایسے لوگ ہیں
کہ جو ایک ہی وقت میں جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں، جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں. نبی کے لشکر میں ایسے بہت سے دکھائی دیے ہیں، ہمیں اور آپ کو تاریخ میں مل جائے کہ پڑھیں اور آپ پلٹتے جائیں کہ جو ہر موقع پر اپنا سر اونچا کر کے اگر کسی کو ایک کوڑا مار دیا تو نبی کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں کہ نبی شاباشی دے دیں، نبی کچھ تو کہہ دیں کہ واہ کہہ دیں، اے تم نے کیا اچھا کام کیا ہے. اور جب نبی کبھی میدان سے بھاگے ہیں تو نبی کا سامنا نہیں کر رہے ہیں. بہت توجہ. لیکن کچھ ہی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جہاد اصغر بھی کیا، ایک ہی میدان میں جہاد اکبر بھی کیا ہے. دیکھیے جہاد اصغر دشمن کو مار لینا، جنگ کو فتح کر لینا، میدان کو فتح کر لینا، یہ جہاد اصغر ہے. مگر اس کامیابی کے بعد غرور میں مبتلا نہ ہونا، تکبر نہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. توجہ. میدان سر کر لینا جہاد اصغر ہے، لیکن جہاد اصغر کے بعد اس پر غرور نہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اب تاریخ دیکھیں کہ وہ دروازہ جسے 40 لوگ ہلا نہیں سکتے تھے، جب ایک تنے تنہا مرد نے کہ جس کو رسول نے کہا تھا وہ مرد ہے، جس کو حکم پروردگار سے رسول نے کہا تھا وہ مرد ہے، جب اس مرد میدان نے تنہا اکیلے اس دروازے کو اکھاڑ لیا، اپنے ہاتھوں پر بلند کر لیا، اسے خندق کے اوپر پل بنا دیا، جنگ فتح ہو گئی، تو ایسے موقع پر کوئی اور ہوتا تو پوری دنیا میں یہ چیختا پھرتا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے مرحب کو مار دیا، میں نے انبر کو مار دیا، میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے تالا توڑ دیا، میں نے دیوار گرا دی، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن یہ تنہا نفس علی کا کمال تھا کہ اس دروازے کو اکھاڑ بھی لیا، فتح بھی کر دیا، پتھر پر علمدار بھی لیا، لیکن جب پلٹے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں نے کر دیا، آواز دی ما کلا تو باب خیبر بقوت الجسدانیہ. بہت توجہ. میں نے یہ کام اپنے جسمانی طاقت سے نہیں کیا بلکہ ربانی طاقت سے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عام دنیا والے وہ ہیں، عام دنیا والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے خدا کے کام کو بھی اپنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. نفس علی کا کمال یہ اپنے کمال کو بھی خدا کی مرحمت کا نتیجہ بتا رہے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تاریخ آگے بڑھیں. غرور میں مبتلا نہ ہونا یہ ہے کمال، اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر. خالد الدین فقر کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس زمانے میں نبی نے اعلان رسالت کیا ظاہری اعتبار سے، کہ مکے کے حالات جن لوگوں نے پڑھا ہے تاریخ میں قبل اسلام وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی چیز بچی رہی ہو کہ جس کو خدا نہ مانا ہو. پر احترام فرشتہ اور منبر ہے، بہتر جانتے ہیں کہ انسان خود اپنے ہی بدن کے بعض اعضاء کو خدا مان بیٹھا تھا. اب آپ سوچیں کہ اتنے کثیف ترین ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں کہ جہاں ہر ٹھوکر میں آنے والا پتھر خدا کہلوائے، ہر ٹھوکر میں آنے والا ہر سنگ راہ، ہر گندگی میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کے لے آئے، دھو کے رکھ لیا، اپنے ہاں اس کی پوجا کرنے لگے. ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر خاصیت کیا ہے، یہ ٹھوکر میں رہنے والا ہے، یہ سنگ راہ ہے یا سنگ میل ہے. جن کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، ان کی بھی شناخت نہیں تھی، ہر شجر و حجر پروردگار لوگ اس کو خدا ماننے لگے تھے. سورج کو نکلتے دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، چاند کو نکلتے دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، کسی درخت کی بڑی شاخوں کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، تیز آندھی کو دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، زلزلہ ہوتے دیکھا تو کہا یہ ہمارا خدا ہے، ماہ و انجم کو دیکھا، کہکشانوں پر نظر پڑی تو ہر چیز کو دیکھا تو کہا خدا ہے. ایسے ماحول میں کہ جہاں ہر شجر و حجر خدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ انسان اتنے بے وقوف رہے ہو کہ ہر ذرا سی چیز جس کے اندر بھی ذرا سا کمال دیکھ لیا
گیا ہے. ارے بے خاصیت چیزوں کو جب خدا مان لیا ہے تو اگر باخاصیت چیزیں سامنے آ جاتی تو کیسے خدا نہ مانتے؟ ایسے ماحول میں سب سے سخت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے لیے سب سے سخت ایسے ماحول میں اپنے کو رسول خدا منوانا تھا، اور اپنے کو خدا منوا لینا بہت آسان تھا. بہت توجہ چاہوں گا میں. ایسے ماحول میں نفس نبی اور نفس علی کا کمال اگر دیکھنا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تو نفس کا کمال اگر دیکھنا ہے تو ایسے ماحول میں جہاں گلی میں کوچوں میں پڑے ہوئے پتھروں کو لوگ خدا مان لے، کیا نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے کو خدا نہیں بنوا سکتے تھے؟ کیا علی سورج کو مغرب سے پلٹا کے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں خدا ہوں؟ بالکل آسان تھا منوا لینا، بہت آسان تھا. کیوں کہ جو آدمی بارش کے قطرات کو خدا مان لے، بادلوں کو خدا مان لے، طوفان کو خدا مان لے، سمندر کی لہروں کو خدا مان لے، وہ انسان وہ لوگ ایسے افراد کو خدا کیوں نہیں مان سکتے کہ جن کے اندر کمال پایا جاتا ہے؟ لیکن نبی نے یہی کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو خدا ایک ہے، کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی اپنی بندگی کو منوایا ہے، اپنی خدائی کا اعلان نہیں کیا. علی نے اپنے کو بندے خدا منوایا ہے، اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. ویسا کیا ہے بتانا یہ چاہتے تھے. اے دنیا والوں اتنا یاد رکھنا، جتنا دم سچی بندگی میں ہے اتنا دم جھوٹی خدائی میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جتنا دم نمرود نے دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں، بات تاریخ کہتی. فرعون نے بھی کیا انا ربکم الاعلی، مگر کیسا خدا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی قوت نہیں ہے. کہہ دیتا آگ سے کہ آگ آ جا اور ابراہیم کو جلا دے، لیکن وہ خود خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور منجنیق کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. اگر نبی چاہتے تو خدائی کا دعویٰ کر دیتے، البتہ نہ چاہتے محال ہے معصوم کے سلسلے میں، لیکن فرض محال نہیں ہے. اگر کر دیتے تو لوگ خدا مان سکتے تھے. کیوں؟ ایسے کمالات دکھا دیتے، درخت کو کہہ دیتے کہ چل دے، وہ چل دیتا. چاند کو کہہ دیا ہو گیا. سورج کو پلٹا دیا ہے. سنگریزے ہتھیلی کے اوپر شہادتیں پڑھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں توحید کی. تو یہ سب کمالات نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ ایسے موقع پر اپنے کو خدا منوا سکتے تھے. یہ نبی کا اور مولا علی ہم کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر کہے پتہ نہیں کتنے ایسے آئے کہ جو خدا مان بیٹھے. جانتے نہیں سہی جو آئے اور علی کو خدا مان بیٹھے. اب دونوں میں فرق پہچانے. بہت نازک جملہ ہے، میرا نہیں ہے، لیکن ایک عالم کا ہے، انہوں نے کہا ہے، اس کو وضاحت کرنا پڑے گی ورنہ شک میں پڑ جائیں گے کہ جو ملنے والی یا ملتی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے وہ نفس پیغمبر ہے، جو ملی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے وہ نفس علی ہے. سبحان اللہ. نہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے. اس لیے کہ نبی کو بعض لوگوں نے کہ کسی نے جھوٹا نہیں کہا، نبی کو شاعر کہا ہے، مجنون کہا ہے، یہ سب کہا ہے، مگر کبھی نبی کو کسی نے معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہا. ان کے صادق و امین ہمیشہ سے لوگ کہتے آئے ہیں. کسی نے خدا بھی نہیں کہا. بہت مشکل سے لوگوں نے ان کو رسول مانا، لیکن علی کو تو بڑی آسانی سے بغیر کہے ہوئے خدا مان لیا. اور 2 طریقے کے افراد آ گئے. کچھ وہ ہیں کہ جو علی کو بندے خدا ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں. خوارج وہ ہیں جو علی کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ جو بندے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی عام انسان ہوتا
تو کیا کرتا؟ خوارج کو قتل کر کے ان کو فنا کر دیتا اور نصیریوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیتا. لیکن نفس علی کا کمال دیکھیں کہ خوارج کو علی نے برداشت کر لیا، مگر نصیری کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کے یہ بتا دیا کہ میں جھوٹی خدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا فخر یہ ہے کہ میں اس کا سچا بندہ بن جاؤں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. علی کے فضائل کو بڑھا نہیں رہا ہوں نبی سے. ہم کیا کریں؟ یہ تو تاریخ میں لکھا ہے، یہ تو روایات میں موجود ہے. کتنا بہترین جملہ ہے جناب محدث دہلوی کا کہ جب وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم فتح مکہ کے بعد پہنچے وہاں فتح مکہ میں اور خانہ کعبہ کی تطہیر کرنا شروع کیا، بتوں سے پاک کرنا شروع کیا. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو نیچے کے بت تھے انہوں نے مل کے توڑے، اور اس کے بعد جو اوپر تھے تمہارا علی اصرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے دوست پہ آ جائیے، میں آپ کا بوجھ اٹھاتا ہوں. لیکن حکم نبی آ گیا، نہیں یا علی میں حکم دیتا ہوں تم میرے دوست پر سوار ہو جاؤ. اب حکم رسالت ہے، نبی ٹالے تو کیسے ٹالے؟ یہاں پر تکلفات کی بحث نہیں تھی، یہاں پر بوڑھے اور جوان ہونے کی بحث نہیں تھی، یہاں پر حکم رسالت اور اطاعت امت کی بحث تھی کہ رسول حکم دے رہے ہیں لہذا علی دوش نبی پر سوار ہو گئے. کتنا اچھا منظر، نور علی نور کی منزل دو ہی 3 مرتبہ تو تاریخ نے دیکھی ہے. یا تو نور علی نور کی منزل کعبے میں نظر آئی ہے، یا تو میدان غدیر میں نظر آئی ہے. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے ترجمہ کیا ہے اپنے الفاظ میں کہ جس وقت علی دوش رسالت کے اوپر دوش رسول کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک مرتبہ نبی علی کے وزن کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور علی کا ہاتھ اوپر تک پہنچ چکا ہے اور بتوں کو توڑ رہے ہیں، تو نبی کو وزن آ گیا فخر میں. کیا کہتے ہیں یا علی خوشاب حالت تو کہ کارے حقمی کو لی وحبذا بحال ما کہ بارے حقمی قسم. اے علی کیا کہنا تمہاری قسمت کا کہ حق کا کام کر رہے ہو، کیا کہنا میرے نصیب کا کہ حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وہ فضائل، وہ مناقب کہ بہت مولا علی دیکھیں رسول کے فضائل جو مولا علی نے بیان کر دیے وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اور مولا علی کے فضائل جو رسول نے بیان کر دیے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ معصومین وہ ہیں کہ جن کے فضائل مناقب بیان کرنے کے لیے، جن کی ثنا کرنے کے لیے زبان تطہیر کی ضرورت چاہیے. لسان آیت ہو تب اہل بیت کا قصیدہ مکمل ہو، زبان قرآن ہو تب اہل بیت کے مناقب بیان ہو. جناب اسبق ابن نباتہ یہ فرماتے ہیں مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ جناب اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، وہ حدیث جو ہمارا ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، خطیب منبر سرونی یعنی مولا علی نے مسجد کوفہ میں ہی سرونی نہیں کہا. جناب اسبق ابن نباتہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں موجود تھا. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یوم البیعہ، جس دن بیعت ہوئی ہے علی کے ہاتھوں پر، جس دن علی کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی ہے اور خلافت علی کو ملی ہے ظاہری اعتبار سے، اس دن کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجلس امیر المؤمنین فی الخلافہ وبایعہ الناس. امیر المؤمنین خلافت کی مسند پر بیٹھے، لوگوں نے بیعت کیا. فعممته بعمامت رسول اللہ، اور علی نے رسول کا عمامہ پہنا.
اور رسول کی رضا اپنے دوست پر ڈالی، رسول کی نالین پہنی، رسول کی تلوار اپنے کمر میں باندھی، اور اس کے بعد فصعد علی المنبر، اور وہ ممبر کے عرشے پر جا کے بیٹھ گئے، فجاء الی المسجد وصعد علی المنبر، وہ مسجد النبی میں آئے اور ممبر کے عرشے پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا، اور ان ملانے کے بعد دونوں ہاتھ کو اپنے شکم پہ رکھا، اس انداز سے ممبر پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا یا معاشر الناس، اے لوگو، ھذا صفد العلم، یہ میرا سینہ خزانہ علم ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور اس نعرے کو بلند کرنے کے بعد مجمع پر ایک سناٹا ہے، پھر علی نے کئی مرتبہ اس جملے کی تکرار کی ہے، اور تکرار کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیان کرتے ہیں کہ یا معاشر الناس لو سنت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے، فجلست علیہا فحکمت بین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم فواللہ لحکمت حتی کتحتی یقول کل کتاب قد قضى علی بکتابی، کہ اگر مسند علم لگا دی جائے میں اس پر بیٹھ جاؤں تو خدا کی قسم اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے، اہل توریت کا فیصلہ توریت سے، اہل زبور کا فیصلہ، یہاں تک کہ ساری کتابیں مجسم ہو کے بولنے لگے گی کہ علی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا یا علی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، سناٹا چھا گیا۔ سناٹے کے بعد جب لوگوں نے کہا تو نبی نے مولا نے کیا فرمایا کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ جو میرے پاس علم ہے یہ کس چیز کا علم ہے، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ نبی کے اس لعاب دہن کا اثر ہے جو کعبے کے دروازے پر میں نے بچپنے میں چوسا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ وہ افراد ہیں من المؤمنین رجال، وہ علی کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں پروردگار سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، جو کچھ ملا بغیر مانگے ملا، اگر کچھ مانگا تو امت کی اصلاح مانگی، مومنین کی مغفرت مانگی، نہ حکومت مانگی نہ دولت مانگی۔ جس علی کو بغیر مانگے ہوئے سیدہ زہرا جیسی شریک حیات مل جائے، جس علی کو بغیر مانگے ہوئے حسن و حسین جیسے اولاد مل جائے، جس علی کو بغیر مانگے سب کچھ ملا اور سب کچھ لٹا دیا، وہ علی شب کی تاریکی پر مصلی عبادت پر پروردگار سے ایک فرزند مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ تفصیلات پھر کبھی انشاءاللہ۔ علی کی نماز شب میں اس آہ و بکا اور اس دل شب میں اس مناجات کے بدلے میں مولا علی کو عباس ملے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، عباس کی بہادری کو دیکھنا ہے، جنگ صفین میں نہ دیکھا جائے۔ جنگ صفین میں بہت عجیب معرکہ انجام دیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ 14 سال کی عمر ہے، بس چہرے پر نقاب ہے، دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ علی لڑ رہے ہیں،
اب آپ تصور کریں، وہی حرب، وہی ضرب، وہی کاٹ، وہی انداز، وہی چال، وہی گھوڑے کو لگانا، اسی انداز سے گھوڑے پر بیٹھنا، اسی انداز سے اترنا، سب کچھ ہو بہو ہے۔ دشمن سمجھ ہی نہیں پایا۔ دشمن کوئی باہر کے ایسے افراد نہیں تھے کہ جو نہ جانتے رہے ہوں، سب اسی کے آس پاس کے رہنے والے دشمن تھے کہ جو شب و روز مولا علی کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن وہاں تلوار چل رہی تھی۔ جناب عباس کی بہادری کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھیں کہ جہاں ایک خط کھینچ دیا ہے، 13,000 کے لشکر میں کسی ایک میں ہمت نہیں ہوئی جب اس خط کو پار کر جائے، بغیر تلوار چلائے۔ میں ایک جملہ کہہ کے ربط مسائل دینا چاہتا ہوں، اگر ابو الفضل عباس کا وجود نہ ہوتا، یا ان کی وفا کربلا میں نہ ہوتی، یا ان کی شجاعت کا وہ مظاہرہ نہ ہوتا، تو لغت اور ڈکشنری کی کتابوں میں لفظ شجاعت، لفظ وفا، لفظ ایثار تو ہوتا، مگر دنیا اس کے معنی تلاش کرتی رہتی، یہ الفاظ کبھی شرمندہ معنی نہ ہوتے، یہ الفاظ کبھی اپنا مصداق نہ پاتے، بھٹکتے رہتے اندھیروں میں مفاہیم کے۔ وہ ہے ذات ابو الفضل عباس کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے اس انداز سے تربیت کیا ہے۔ معتبر روایتیں ہیں، یہ کوئی داستان اور کوئی کہانی نہیں ہے، اور اس میں اختلافات بھی نہیں ہیں نقل میں، کہ جناب فاطمہ کلابیہ جب آئی ہیں علی کی دہلیز پر تو جھک کے چوم لیا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا، اس معاشرے میں بہت سے ایسے پیش آتے رہتے ہیں واقعات کہ جو سوتیلی ماں بن کے آتی ہے، وہ ماں کا عنوان لے کر کے آتی ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آئے گی تو اس کو ماں کہہ کے پکارنا، تاکہ تمہارے ذہن سے تمہاری ماں کی یاد محو ہو جائے۔ تقابل دیکھیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ در علی پر ہیں، بچے ماں کہہ کے آگے بڑھے، فاطمہ نے کنیز کہہ کے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے بچوں مجھے ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ پہلے دن جس کا یہ رویہ رہا ہو، اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا کیسے حسین کو بھائی کہتے، یہ تربیت کی تھی۔ بس آزادہ رہو۔ صرف ایک واقعہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میں نے خود براہ راست سنا بھی ہے، ان کی کتابیں موجود بھی ہے، حضرت آیت اللہ انصاری رحمۃ اللہ وہ بیان کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، اور بھی دیگر کتابوں میں ہے یہ، کہ جس وقت جناب ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت مولا کائنات بیت شرف میں نہیں تھے، باہر تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملی آپ گھر میں تشریف لے آئے۔ اب یہاں پر ایک نفسیاتی بات ہے، کسی خاتون کے یہاں جب پہلی کوئی ولادت ہوتی ہے اور اگر وہ بیٹا ہو تو زوجہ اور شوہر کے درمیان ایک حیا، ایک شرم مانے ہوتی ہے۔ ماں کو فخر ہوتا ہے کہ میری گود آباد ہوئی ہے، پروردگار نے بیٹا دیا ہے، شوہر سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرماتی ہے، شوہر بھی خوش ہوتا ہے، لہذا حیا اور شرم کے انداز سے ماں اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے آغوش میں دیتی ہے۔ جب مولا کائنات بھی یہ معلوم اطلاع دی گئی اور آپ گھر میں تشریف لے آئے تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی، حیا مانی ہوئی، مولا انتظار میں ہے
جناب فاطمہ کلابیہ حجرے سے باہر آئیں، جناب ابوالفضل عباس کو ایک پارچے میں لپیٹ کے انداز کیا، سب کو جھکائے ہیں، نظریں نیچی ہیں، مولا کی خدمت میں لے کر کے آئے، علی نے آغوش پھیلا دی۔ جیسے ہی میں نے مولا کی آغوش میں عباس کو دیا ہے، میں ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ام المؤمنین اے فاطمہ، اس کے سلداق کے بند کو کھول دو۔ میں جیسے ہی گرے کو کھولا ہے، دو ننھے ننھے ہاتھ باہر نکل آئے۔ ابھی بازوؤں کا باہر نکلنا تھا کہ مولا نے ہاتھوں کو پکڑا اور بازوؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ ماں خوش ہو گئی کہ باپ کتنا زیادہ محبت سے پیش آ رہا ہے، ادھر دونوں ہاتھوں کو چومتے جاتے ہیں، ادھر ماں اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں۔ جب ایک مرتبہ فاطمہ کلابیہ نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ ماں گھبرا گئی، ماں ڈر گئی، اور ایک مرتبہ بے ضابطہ گھبرا کے پوچھا میرے والی وارث، اے آقا ارے خیر تو ہے، ارے کیا میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ ارے علی کے چیخ نکل گئی، اے فاطمہ ارے تیرے بچے میں کوئی کمی نہیں ہے، ارے میں کیا کروں؟ ارے ایک زمانہ ہوگا نہر القفا کے کنارے یہی دونوں بازو 3 دن کی بھوک و پیاس میں قلم کر دیے جائیں گے۔ علی نے سارے مسائل کربلا اسی جگہ بیان کر دیے۔ ہائے اب جس ماں نے بچپنے سے ہی یہ سن لیا ہو، ہائے وہ ماں کتنا محبت کرے گی اپنے بیٹے سے، کس انداز سے پروان چڑھائے گی، کس انداز سے پرورش کرے گی۔ اس کو ذخیرہ کیا گیا ہو کربلا کے لیے، ہائے قدم قدم پر جب بھی عباس کو جلا لایا حسین نے روک دیا۔ اطاعت محض اسے کہتے ہیں، عبد مطیع اسے کہتے ہیں۔ اور پروردگار نے اس انداز سے مولا کائنات کو جو بیٹا عطا کیا تھا امام حسین نے، کس انداز سے ان کی پرورش اور تربیت کی ہے، ماں کی تربیت کا کیا اثر تھا۔ 32 یا 34 برس کے ہو گئے، سائے کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، اپنے آقا کے ساتھ ہیں۔ حسن کے جنازے پر تیر چلا، عباس نے تلوار نکال لی، حسین نے روک دیا۔ دربار ولید میں بے ادبی کی گئی، عباس نے تلوار نکال لیا، حسین نے روک دیا۔ ہر کے لشکر کا سامنا ہوا، ہر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا، حسین نے روک دیا۔ بھیا عباس یہ کربلا نہیں، بھیا عباس یہ کربلا نہیں، میرے بھائی یہ کربلا نہیں۔ ہائے عباس بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مولا جب بھی روکتے ہیں تو یہ کہہ کے روکتے ہیں کہ یہ کربلا نہیں، لیکن 2 محرم سے تو عباس یہی سن رہے ہیں کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ اب مولا نہ روکیں گے، اب مولا نہ روکیں گے، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ جب شب عاشور ابوالفضل عباس ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی شمشیر پر سیکل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر ابن قیم کا گزر ہوا کہ دیکھا کہ پشت خیمہ پر عباس اپنی تلوار پر دھار لگا رہے ہیں، تلوار شمشیر تیز کر رہے ہیں۔ تو قریب گئے اور جانے کے بعد کہا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا زہیر تمہیں معلوم نہیں کہ کل معرکے کا دن ہے، کل جنگ کا دن ہے، اپنی تلوار تیز کر رہا ہوں، شمشیر پر سیکل کر رہا ہوں۔ بس زہیر قیم نے ایک جملہ کہا تھا، عباس تمہیں معلوم ہے کہ مولا علی نے پروردگار سے تمہیں کس دن کے لیے مانگا ہے اور تمہاری تربیت کس دن کے لیے ہوئی ہے۔ میں یہ کہنا تھا کہ مورخ کہتا ہے کہ عباس کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے رکاموں میں پیر ڈال کے تو لاٹیاں لی ہیں تو رکامیں ٹوٹ گئی ہیں۔ عباس نے کہا زہیر تم مجھے جوش شجاعت دلاتے ہو، ارے دیکھنا کل جب میدان کارزار گرم ہوگا تو یہ علی کا لاڈ کس انداز سے جنگ کرے گا۔ لیکن ہائے عباس کی یہ تمنا ارے دل میں رہ گئی، عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اجرکم علی اللہ، جنگ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ہاں اگر موقع ملا بھی تو کیسا؟ بس عزاداروں صرف چند فکرے، موقع ملا بھی تو کیسا موقع ملا؟
صبح عاشور سے اس عباس کے لیے کتنا سخت رہا ہوگا کہ جو صبح سالار ہیں اور انہی کے سامنے اسی کے گود کے پالے مقتل میں شہید ہو رہے ہیں اور عباس ان کی میتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہائے کس طریقے سے مولا نے صبر کیا ہوگا. بار بار آقا کی خدمت میں اے میرے آقا اے میرے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین نے ہر مرتبہ یہی کہا اے بھیا ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تم تو سپہ سالار ہو, تم تو میرے کمر کی طاقت ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں. جب سارا لشکر ختم ہو چکا تو عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر کہا جس کا میں علمدار تھا. حسین نے سر کو جھکا لیا. اے میرے بھیا عباس ارے میری سکینہ بہت پیاسی ہے, ارے بہن زینب بہت پیاسی ہے. ہائے عباس اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ہائے عباس کے شجاعت پر پانی پھر گیا, اس جذبہ جنگ پر پانی پھر گیا. سر کو جھکا لیا. مولا جیسا آپ کا حکم ہو بس یہاں سے سن دیجئے. ہائے عباس مقتل نے جو لکھا ہے, بعض مورخین نے جو بیان کیا ہے کہ جب سے بچوں کی صدائے آتش بلند ہوئی ہے بہت کم عباس خیام اہل حرم کی طرف جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شرمندہ تھے کہیں بچے سوال آب نہ کر لے تو یہ غیرت دار کیا جواب دے گا. سوچے کہ وہ سکینہ جو 3 دن سے پیاسی تھی کہ جب چچا در خیمہ پر جا کے آواز دیا ہوگا چچا نے سکینہ ارے سکینہ دھاڑتی ہوئی آئی ہوگی اور جب یہ سنا ہوگا کہ اے میرے بلال لا اپنی مشق مجھے دے دے. ہائے اس پیاسی بچی کا دل بڑا ہو گیا ہوگا, بچوں کو جمع کیا ہوگا. اے بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا بہت بہادر ہے, میرا چچا بہت وفادار ہے, اس نے مجھ سے مشق مانگی ہے اور وہ ضرور پانی لائے گا. ہائے سکینہ نے مشق لا کے دی. ابو الفضل عباس نے مشق کو لیا, ارے ایک نیزہ لیا, ارے گھوڑے پر سوار ہوئے, چلنا چاہتے ہیں کہ حسین نے عباس کے ہاتھوں میں علم دیا, آواز دی جاؤ میرے بھائی خدا حافظ و ناصر, بس آخری چل تیرے عزادارو ابھی آپ علم اور شبیر تابوت کی زیارت کریں گے. عباس چلے ہیں ارے کس انداز سے کہ ہاتھ میں مشق ہے ایک ہاتھ میں علم ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں. دشمن نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں, ارے فوج بھاگی, مولا پہنچے, ارے نہر ارکما پر پہنچے, گھوڑے کو اتار دیا ترائی میں اور اس کے بعد مشق سکینہ کو نہر میں ڈال دیا. ارے سوکھی ہوئی مشق تھی, تا دیر تر ہونے میں لگی. ادھر اپنے رہوار سے کہا اے رہوار ارے تو بھی کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, ارے تو پانی پی لے. عجب نہیں گھوڑے نے کہا ہو اے آقا ارے میں جانور صحیح لیکن میرے بھی سینے میں دل ہے. اگر آپ نے سکینہ کی آواز سنی ہے, ارے میں نے بھی بچوں کی آتش کی آواز سنی, کیسے ممکن ہے کہ اطفال حسینی پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں. اجرکم علی اللہ. ارے عباس نے مشق کو بھرا, کاندھے پر رکھا, گھوڑے پر سوار ہوئے, ارے مقابلہ کرتے جا رہے ہیں اور خیمے کا رخ کیے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ کسی ظالم نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ داغنا بازو قلم ہو گیا. عباس نے وہاں پر سیاہ پڑھا, راجس پڑھا, واللہ ان قطعت الیمینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر دیا تو کیا سمجھتے ہو یہ پانی خیمے تک پہنچ کے رہے گا. ارے آگے بڑھتے رہے, کسی ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. ارے مشق سکینہ کو دانتوں میں سنبھالے, علم کو جھکنے نہ دیا. ادھر علم کو جھٹکا لگتا رہا, ادھر سکینہ کا کلیجہ منہ کو آتا رہا. اے بچوں دعا کرو ارے میرا چچا صحیح و سالم رہے. اے بچوں دعا کرو ارے میرا چچا خیریت سے آ جائے. لیکن ایک مرتبہ اب جو علم جھکا تو نہ اٹھا, میں ایک آواز آئی یا آقا ہوا دکری, اے مولا مدد کو آئیے. ارے مشق سکینہ پر تیر لگا, عباس نے راہوار کا رخ موڑ دیا, حسین نے کمر تھام لی. اللہ ان کا سرا ظہری وقلت حیلتی. اے بھیا ارے تمہارے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی, راہ چارہ مسدود ہو گئی. ارے حسین دوڑے, عباس کی بالی پر پہنچے. اے ازادارو بس دو ذکرہ, عباس
عباس کی بالی پر پہنچے، مگر ایک منظر مقتل نے لکھا ہے کہ جب عباس کی طرف حسین جا رہے تھے تو دو جگہ ایسی آئی تھی جہاں حسین جھکے تھے، کچھ اٹھایا تھا اپنے بابا کے دامن میں رکھا تھا، ہمیں نہیں معلوم عباس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ارے لاشیں عباس کے پاس چھوڑ دیے یا لا کے سکینہ کے دامن میں ڈال دیا۔ اے میری لال سکینہ، ارے تیرا چچا نہر کنارے سو رہا، ارے حسین نے علم تو اٹھایا، خیمے میں لائے بیبیاں نوحہ ماتا وا عباسا۔ زینب نے نوحہ پڑھا، اے میرے بھائیا ہائے اب زینب کی حفاظت وسيعلم الذين ماتوا من حسين يا حسين يا عباس يا حسين يا عباس